آج کل حجاب کا مسئلہ یہ بہت زیادہ موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ اسلام کا پورا ایک معاشرتی سسٹم ہے، اس کی تعلیمات ہے، اور حجاب اور پردہ اس کی ایک اہم کڑی ہے۔ یہ پہلو بھی دیکھیے خوش آئند ہے کہ ہماری خواتین اور ہماری طالبات ان کے اندر حجاب کے تعلق سے بیداری پیدا ہو رہی ہے، اور حجاب کی اہمیت اور اس کی ضرورت اور شریعت میں اس کا مقام اور مرتبہ اس کو سمجھنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور شریعت کی پابندی کے تعلق سے ان کی جانب سے بہت ہی اچھے اقدامات سامنے آ رہے ہیں۔ ایک جمہوری ملک میں رہتے ہوئے پرامن پروٹیسٹ کی جو اجازت ہے، اس کی روشنی میں بہت سے پرامن پروٹیسٹ بھی ہو رہے، ذرائع ابلاغ میں مسئلہ چھڑا ہوا ہے، تو ہم کو اس موقع کا استعمال کرنا چاہیے۔ ایک بنیادی بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حجاب اور پردے کے سلسلے میں قرآن میں کیا دلیل ہے اس کو دکھاؤ۔ یقیناً قرآن میں دلیل موجود ہے، لیکن بنیادی طور سے یہ سوال ہی غلط ہے، کیونکہ حجاب اور پردہ شریعت کا ایک اہم حصہ ہے، اور مطالبہ یہ کرنا چاہیے کہ شرعی دلیل پیش کی جائے، اور شرعی دلائل میں صرف قرآن نہیں ہے، قرآن، سنت، اجماع، قیاس، یہ سب شرعی دلائل ہیں۔ یہ بڑی ایک تفصیلی بحث ہے ہمارے اصول فقہ کی کہ ادلہ شرعیہ کیا کیا ہے، جہاں سے اسلامی شریعت کو ہم اخذ کرتے ہیں۔ یہ جہاں تک حجاب کا مسئلہ ہے، یہ تو واضح طور سے قرآن سے ثابت ہے۔ جو شرعی احکام ہیں وہ دو طرح کے ہیں، ایک تو منصوص احکام ہیں جن کی صراحت اور وضاحت قرآن اور حدیث میں کر دی گئی ہے، اور دوسرے وہ احکام ہیں جو غیر منصوص ہیں، جو اجتہاد کے ذریعے سے، قیاس کے ذریعے سے ہمارے مجتہدین اور ہمارے فقہاء نے متعین کیا ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ اسلامی شریعت کی ابدیت کا راز ہی یہ ہے کہ وہاں اجتہاد کی گنجائش ہے، کیونکہ قرآن میں جو احکام ہیں ان کی ایک لمٹ ہے، احادیث میں جو احکامی احادیث ہیں ان کی ایک تعداد ہے، لیکن مسائل تو نئے نئے قیامت تک پیش آتے رہیں گے، نئے نئے مسائل، نئے نئے چیلنج آئیں گے، تو ان کو حل کرنے کے لیے اسلامی شریعت میں اجتہاد ہے۔ پردے کا جو حکم ہے قرآن مجید میں بہت واضح طور سے سورہ احزاب کے اندر آیت نمبر 59 اس میں بیان کر دیا گیا ہے۔ قل یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجیے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر اپنے چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ ظاہر ہے کہ گھر سے باہر نکلنے سے متعلق یہ چیز ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ ذالک ادنیٰ ان یعرفن، اس طرح سے وہ پہچان میں آئیں گی، یہ مسلمان عورتیں ہیں، یہ پاکیزہ عورتیں ہیں، فلا یؤذین، تو ان کو کوئی گزند نہیں پہنچائے گا، ایذا رسانی نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کتنے واضح انداز سے بات کہی گئی۔ ایک بات اور بہت صاف کرنے کی ہے کہ پردہ اور برقع یہ دونوں چیزیں ایک نہیں ہیں۔ پردہ کرنا ہے، اس کا حکم ہے، حجاب کا حکم دیا گیا ہے۔ حجاب اور پردہ کے لیے برقعے کا بھی استعمال ہو سکتا ہے، چادر کا بھی استعمال ہو سکتا ہے،
اسکارف کا بھی استعمال ہو سکتا ہے، کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے۔ برقع یہ پردے کا ایک طریقہ ہے، برقع ہی کے ذریعے پردہ ہو یہ کوئی ضروری نہیں۔ پوری ہماری اسلامی تاریخ ہے کہ کس طرح سے عہد نبوی سے لے کر کے آج تک جو مومن عورتیں ہیں وہ پردہ کرتی ہیں۔ بنیادی اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں عفت اور پاکیزگی کی بہت زیادہ اہمیت ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت۔ تو اگر ایک مسلمان لڑکی، ایک مسلمان طالبہ اپنی شریعت پر عمل کرتے ہوئے پردہ کرتی ہے، حجاب کرتی ہے، تو اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو اس کی شخصی آزادی سے بھی جڑا ہوا مسئلہ ہے۔ اس کی حکمتیں بتانے کی ضرورت ہے کہ پردے کا حکم کیوں ہے۔ یہ کوئی ان کے اوپر قدغن نہیں ہے، پردے میں رہ کے عورتیں سب کچھ کر سکتی ہیں، کر رہی ہیں۔ وہ تعلیم بھی حاصل کرتی ہیں، وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرتی ہیں، وہ بہت سی سماجی خدمات میں حصہ لیتی ہیں، ہر دور میں لیتی رہی ہیں۔ یہ نہ تو تعلیم کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے، نہ ترقی کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے، بلکہ خواتین اسلامی آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے زندگی کے مختلف میدانوں میں خدمت انجام دیتی ہیں اور انجام دیتی رہی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ازواج مطہرات کے لیے خاص ہے۔ آپ بتائیے الفاظ کتنے واضح ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، مسلمان عورتوں سے کہ اپنے چادروں کے پلو لٹکا لیے کریں۔ تو یہ ازواج مطہرات کے لیے خاص کیسے ہوگا؟ ایک اور شرعی لحاظ سے سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ بعض وہ احکام جو خاص انداز میں بیان کیے گئے ہیں ان کی حکمتیں اور ان کی علتیں عمومی بیان کی گئی ہیں قرآن میں، اور یہ شرعی اصول ہے کہ کسی حکم کی علت اگر عمومی ہو تو وہ حکم جو ہے عام ہو جاتا ہے۔ جیسے ازواج مطہرات کو خطاب کر کے کہا گیا وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹک کے رہو، یا کہا گیا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجاب، کہ ان سے اگر کوئی سامان مانگو تو پردے کے اوٹ سے مانگو، یا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، یہ براہ راست ان سے خطاب کر کے بات کہی گئی ہے، لیکن اس کی علت کیا بیان کی گئی ہے؟ ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ زیادہ بہتر ہے، اس سے تمہاری طہارت اور ان کی طہارت، پاکیزگی یہ باقی رہے گی۔ تو ظاہر ہے کہ طہارت اور پاکیزگی ایک ایسی چیز ہے جو تمام مومن عورتوں کے لیے مطلوب ہے، صرف ازواج مطہرات کے لیے مطلوب نہیں ہے۔ تو حکم کی علت اگر عام ہے تو وہ حکم بالکل عام ہو جاتا ہے۔ پھر یہ موقع بھی ہے کہ ایسے موقع پر ہم یہ بتا سکیں کہ معاشرے میں، سماج میں بے پردگی اور عریانیت کی وجہ سے کیا نقصانات پیدا ہوتے ہیں۔ مغربی معاشرے کی مثال دنیا کے سامنے ہے کہ وہاں جب اس طرح سے بے پردگی، عریانیت، آزادی کے نام پر بہت سی چیزوں کا چلن عام ہو گیا تو کس طریقے سے وہاں آپ یہ دیکھیے کہ خاندان بھی تباہ ہو رہے ہیں، نئی نسل بھی تباہ ہو رہی ہے، اور کیسی کیسی سماجی برائیاں ہیں جو وجود میں آ رہی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ مسلم خواتین کی طرف سے استقامت کا مظاہرہ ہو رہا ہے، ہمت کا مظاہرہ ہو رہا ہے، جرات کا مظاہرہ ہو رہا ہے، دین سے لگاؤ اور محبت کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اور یہ خوشائند علامت ہے۔ ایسے حالات ظاہر ہے یہ کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے، یہ تو بہت سے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے۔ ان حالات میں استقامت کی ضرورت ہے، دین پر جمنے کی ضرورت ہے، اور حکمت کے ساتھ دین کی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق دے، آمین۔